السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الشعراء پڑھیں گے آیت نمبر 192 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک اس کتاب کا اترنا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اس کو آپ کے دل پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی روح الامین آپ کے دل پر اترے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اپنی پہچان کروائی اور مشرکین کی اس بات کا جواب دیا کہ یہ لوگ اللہ کے معبود برحق ہونے پر نشانی طلب کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے دشمن اور نافرمان قوموں کو اس طرح سے ملیا میٹ کر دیتا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ دراصل معبود وہی ہوتا ہے جس میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نرم دل ہو، رحم کرنے والا ہو، ظالم نہ ہو، اور تیسری صفت معبود کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ دشمن سے، ظالم سے بدلہ لے سکے۔ اور یہ تینوں صفتیں 100% کما حقہ صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہی موجود ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا، جس کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور جو صاحب تعریف ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ پہچان کروائی، اور اس پوری صورت میں بھی یہی پہچان کروائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں سے کس طرح بدلہ لیا۔ ان کو جو ڈھیل دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غفلت یا عاجزی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی کہ اللہ نے ان کو موقع دیا تاکہ وہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں گناہ کے بعد توبہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا کہ یہ تو سراسر رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ایمانت دار ہیں۔ ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ ہر رسول نے اپنی قوم کو اپنی ایمانت داری کا یقین دلایا، اور یہاں جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی الامین کا ان کو لقب دیا گیا ہے کہ انتہائی ایمانت دار ہیں۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطاع ثم امین، کہ وہ سب فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ سردار ہے سارے فرشتوں کا اور انتہائی ایمانت دار بھی ہے، اور اس نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ بلسان عربی مبین، عربی زبان میں جو بالکل واضح قسم کی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ تکلم فرمانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، یا اس نے ایک ہی مرتبہ کلام کیا تھا بعد میں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، یہ پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لکھا ہے، اور یہ واضح قسم کی عربی زبان میں ہے، اور اس کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام پر پہنچایا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ہر رسول نے، ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ ایک آخری نبی آئے گا، خاتم النبیین جس کا لقب ہوگا، اور اس پر جو کتاب اترے گی وہ تا قیامت ہوگی، وہ عارضی نہیں ہوگی، اور باقی کتابوں کی طرح وہ علاقائی نہیں ہوگی بلکہ وہ انٹرنیشنل ہوگی۔ فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء بھی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں،
اور اس کے علاوہ اہل کتاب میں کئی لوگوں کے واقعات، عبداللہ بن سلام اور دیگر کئی ان کے علماء اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے اوصاف اور قرآن مجید کے بارے میں مکمل معلومات دی گئی ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم قرآن کو اتارتے کسی غیر عربی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پس وہ اس قرآن کو ان پر پڑھتا تو یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ یعنی اہل مکہ کہتے تھے کہ طائف کے سرداروں میں سے کسی پر اترتا، تو فرمایا کہ اگر مکہ کے علاوہ کسی اور بستی کے کسی شخص پر اترتا پھر تو یہ کبھی بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے چلا دیا ہے اس کو مجرموں کے دلوں میں۔ قلوب یہ قلب ان کی جمع ہے۔ اس آیت مبارکہ کا دو طرح سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا انکار یہ پشت در پشت نسل در نسل یہ لوگ کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، یعنی پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں پر اترنے والی کتابوں کا انکار کیا اور اہل مکہ نے بھی اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کا انکار کیا، تو اس طرح یہ روایت ان میں چلتی آئی۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، چونکہ پیچھے قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی تصدیق ہم ہر مجرم کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا ذکر کیا نا، کہ انہوں نے یعنی جب وہ جو لوگ ان میں سے مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ ان کے دلوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی کتاب اور ان کی تعلیمات کی سچائی کا یقین کر لیا تھا، لیکن انہوں نے دشمنی اور بغاوت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ آیت ذکر کی گئی ہے کہ ہر مجرم قرآن مجید کی تصدیق کو جانتا ہے، یعنی دل سے تصدیق کرتا ہے، لیکن صرف بغاوت کی وجہ سے وہ اس پر ایمان نہیں لاتا۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک قسم کے عذاب کو دیکھ لیں۔ یعنی ان کی ضد اور ہٹ درمی اس قدر ہے کہ جب تک ان کو مار نہیں پڑے گی، یہ پٹیں گے نہیں، اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب وہ پٹنے لگیں گے، یعنی جب ان کا وقت تیاری کا ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی یا عذاب آ جائے گا، پھر ان کا یقین کرنا کسی کام بھی نہیں ہوگا۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ ان کے پاس اچانک ہی آئے گی اور وہ اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے، یعنی موت آ جائے گی اچانک، یا قیامت آ جائے گی، یا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یعنی انکار کرنے والوں کے پاس جب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، دراصل یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں کہ اگر عذاب آتا ہے تو اس میں بھی موت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور اگر موت آ گئی دیکھنے میں تبھی موت ہے، لیکن اس کے ساتھ عذاب بھی آ جاتا ہے اور اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اگر قیامت کبریٰ آ جائے گی تو اس کے ساتھ بھی عذاب اور موت دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی یہ سب کچھ اچانک ہی ہو جائے گا اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر کہیں گے کہ کیا ہمیں ڈھیل دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پس وہ ہمارے عذاب کو جلدی نہیں طلب کرتے تھے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو کہتے رہے کہ عذاب لے آؤ، اور آج کا بھی منکر عذاب کا منتظر ہے، تو پھر اب جب عذاب آ گیا ہے تو پھر ڈھیل کس چیز کی؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اگر ہم ان کو سالوں بھر یعنی صدیوں کئی سو سالوں تک ہم ان کو زندگی کا فائدہ دے دیں۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا آپ نے دیکھا اگر ہم ان کو فائدہ دے دیں کئی سال تک بھی، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان کے پاس وہی عذاب آئے گا جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، اور ان سے وہ چیز کافی نہیں ہوگی، کفایت نہیں کرے گی جو ان کو فائدہ دیا گیا تھا، یعنی ان کی لمبی عمر یا مال و دولت کی کثرت یا دنیا کی طاقت، دنیا کا رعب و دبدبہ، یہاں کی فورسز، یہ چیزیں کسی بھی کام نہیں آئیں گی، چاہے ان کو ہزاروں سال زندگی مل جائے، اور ان کے دل اس طرح کے کالے ہو چکے ہیں
کہ اگر یہ ہزاروں سال بھی زندگی پالیں اور کئی دفعہ بھی ان کو زندہ کر دیا جائے پھر بھی یہ گناہ ہی کریں گے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے آتے ہیں، ذکرا نصیحت کے لیے، وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہوتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کے پاس توحید کا پیغام نہ آئے اور اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، نہیں، ہر قوم کو پہلے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، کہ اس کو لے کر شیاطین نہیں اترتے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ تو قرآن کو سننے سے ہی معزول کر دیے گئے ہیں، الگ رکھے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر جب وحی کا ابتدائی دور تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جبریل علیہ السلام کی آمد رک گئی، تو مکہ کی ایک عورت کہنے لگی کہ ابطأ علیہ شیطانہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اب تو اس کے شیطان نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کرنے کے لیے یہ آیات اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ یعنی شیطان اس کو لے کر اتر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جادو، کہانت، شعر، یہ سب چیزیں تو اوٹ پٹانگ ہوتی ہیں، جبکہ قرآن مجید تو ایک بہت بڑا قانون ہے اور یہ قانون کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور شیاطین اس کو لے کر نہیں اتر سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کلام پاکیزہ ہے، جبکہ شیاطین تو شر پسند، فساد پسند، ظلمت اور ناپاکی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی یہ دونوں چیزیں ضد ہیں۔ یعنی قرآن انتہائی پاکیزہ ہے اور شیاطین انتہائی ناپاک ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو لے کر اتریں؟ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح کا یہ کلام ہے کہ اس کا ہر لفظ حکمت سے بھرا ہوا ہے، ہر قانون اس کا انتہائی ہے، یعنی اس سے آگے اس کے توڑ میں کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، تو کس شیطان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس طرح کا قانون بنا سکے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ شیاطین تو اس کو سن بھی نہیں سکتے، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیاطین کے بارے میں کئی جگہوں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ شیاطین یہ آسمانوں پر بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں بھی فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جگہ پر شیاطین نہیں ٹھہر سکتے۔ فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، یعنی یہ 3 وجوہات ذکر کی گئیں جس سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو تاکید فرما رہے ہیں، فَلَا تَدْعُ، پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس تو عذاب کیا جائے گا، یعنی عذاب کیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں اس کی تفسیر بھی 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہر قاری قرآن کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرک نبی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرتے تو یہ ظالم ہو جاتے، یہ نبوت کی فہرست سے نکال دیے جاتے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو، یعنی رشتہ داروں کو، اور خاص طور پہ ان میں جو قرابت دار ہیں۔ تو جب یہ آیت نبی علیہ السلام پر اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو آوازیں دیں. آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے آواز دی کہ اے بنو فہر، اے بنو عدی، اے بنو قریش، یہاں تک کہ وہ سب لوگ جب جمع ہو گئے تو یعنی اتنے لوگ تھے کہ ان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمایا کہ ارأیتکم لو اخبرتکم، کہ اگر کیا تم میری اس بات کو سمجھتے ہو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ چند گھڑ سوار تمہارے دشمن وہ پہاڑ کے پیچھے تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات کو سچا سمجھو گے؟ تو اس مجلس میں ابو لہب بھی آیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے جب دیکھا کہ لوگ کثرت سے جمع ہو رہے ہیں تو وہ بھی چلا آیا. تو سب کہنے لگے کہ نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ ہی بولتے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو اے میرے خاندان کے لوگوں، میں تمہیں سخت قسم کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے آگے ہے، یعنی موت کے بعد تمہیں ملنے والا ہے. ابو لہب یہ بات سن کر کہنے لگا تبا لک سائر الیوم، تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پر اس قدر غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت پوری نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس آدمی کے اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ہے ٹوٹے ہاتھوں والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں ہے، یہ ہلاک ہونے والا ہے، اس کی بیوی بھی جہنم میں جانے والی ہے اور یہ خود بھی جہنم میں جانے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ایسی ایسی جگہوں پر پہنچایا جہاں مشکل تھا، ناممکن تھا، لیکن آپ کسی بات سے بھی ڈرے اور گھبرائے نہیں. فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے پہلو کو جھکا لو، اپنے بازو کو جھکا لو ان لوگوں کے لیے جو مومنین میں سے آپ کے پیروکار ہیں. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، آپ کی بات کو نہ مانیں، تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری شرک سے اور تمہاری بے دینی سے میں بالکل بری ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تو یہاں بازوؤں کو نیچے کرنے کا مطلب یعنی جس طرح پرندے اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں، اس طرح تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم سلوک کریں. اور اگر آپ کی نرمی، آپ کی محبت کے باوجود یہ لوگ مسلمان نہ ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کیجئے اللہ پر جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی دو صفات دہرائی ہیں جو پیچھے ہر قوم کے واقعہ کے اخیر پر ذکر فرمائی تھی. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے، حِينَ تَقُومُ جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا راتوں کو نماز کے لیے کھڑے ہونا اور ساری ساری رات کھڑے رہنا یہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا سجدوں کے لیے، یعنی کبھی آپ سجدے کے لیے بندہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی سجدے میں سر رکھتا ہے، کبھی پھر اٹھتا ہے. تو آپ کی یہ بے قراری اور اپنی قوم کے لیے دعا اور ان کے لیے ایک تڑپ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ بہت اچھی طرح سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، اس سے آپ کی کوئی بھی کوشش چھپی ہوئی نہیں. مطلب یہ تھا تسلی دینا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ پریشان نہ ہو جائیں. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، اللہ تعالیٰ نے پھر پہلی بات کی طرف رجوع فرمایا اور فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے زبردست گناہگار کے لیے. اثیم یعنی سخت قسم کے گناہگار کے لیے جو گندگی سے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لوگ جو چلے کاٹتے ہیں، جو شیطانوں کو اپنے قابو میں لاتے ہیں، جو موکل بناتے ہیں، ان کے حالات اگر پڑھے جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ چلے کاٹنے کے لیے انسانی فضلات یعنی گندگی تک کھاتے ہیں، پھر یہ قبروں میں بیٹھتے ہیں، گندے چھپڑوں میں بیٹھتے ہیں، کئی کئی دن یہ نہاتے نہیں ہیں اور ان کی گندگی کی کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی، اس قدر یہ گندے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں جو ان کے ساتھی بنتے ہیں، پھر وہ ان سے جو چاہتے ہیں کرواتے ہیں.
شیطان تو پاکیزہ انسان پہ اتر ہی نہیں سکتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصف ہی یہ تھا کہ آپ بچپن سے لے کر کبھی ناپاک نہیں رہے تھے۔ آپ ہمیشہ ہی صاف ستھرے، اپنے کردار کے لحاظ سے بھی، اپنے افعال کے لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی آپ نے ایک پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دیا اور پاکیزگی کی زندگی گزاری۔ فرمایا کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیاطین ڈالتے ہیں سنی سنائی باتیں، یعنی جو ادھر ادھر سے سنتے ہیں وہ اپنے قابو کرنے والے موکلوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شیاطین آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان پر تو یہ جا نہیں سکتے، لیکن جب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم اتر آتا ہے اور وہ فرشتے آپس میں اس حکم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہاں سے اگر کوئی فرشتہ، کوئی شیطان کسی فرشتے سے کسی بات کو سن کر لے آئے تو وہ ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس جانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، یعنی اس سے وہ اپنی قسمت کے بارے میں یا کسی بھی معاملے میں پوچھے اور پھر وہ اس کی تصدیق کرے، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں کہ جو لوگ برجوں سے اپنی قسمت ملاتے ہیں، ہندسے ملاتے ہیں، لکیریں ملاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں یا اور کئی طرح کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اہل مکہ کا ایک بہتان یہ بھی تھا کہ آپ شاعر ہیں، تو فرمایا کہ شاعر تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شاعر تو ہر وادی میں حیران پھرتے ہیں یا ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی شاعر تو کئی ہوتے ہیں، جس طرح وہ مثال ہے نا کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے 10 نکل آتے ہیں، اس طرح شاعر تو گلی گلی وہ پھر رہے ہیں اور بیکار پھر رہے ہیں، جبکہ نبوت کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک شاعر تو وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، یعنی ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حکم دیتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، پھر شاعر کی آپ کے ساتھ نسبت کیا ہوئی؟ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شاعر کو اچھی طرح سے جانتا ہو تو وہ آنکھیں بند کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ نبی اور شاعر میں کوئی نسبت نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے مدد کی، انتقام لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور بہت جلدی یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کے لیے لوٹ کر جانے کی کون سی جگہ ہے جہاں یہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب شعراء کی برائی اور مذمت بیان کی تو اس کے ساتھ ہی ایسے شعراء جن کا یہ پیشہ نہیں ہے، جو اس کو بطور پیشہ اختیار نہیں کرتے کہ بس ہر وقت شعر ہی سوچتے رہنا اور شعر ہی بناتے رہنا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فی البدیہہ شعر کہنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کی جو فضولیات ہیں ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے شاعروں کو بھی کہ شاعروں میں سے جو یعنی خالص شاعر ہوتے ہیں، ان کی اکثریت شراب نوش ہوتی ہے، یہ شراب پیتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن ہے کہ شراب پیے بغیر شعر کہا ہی نہیں جا سکتا، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کبھی شراب کو چکھا بھی نہیں تھا۔ تو اسی طرح وہ صحابہ کرام جس طرح حسان بن ثابت شاعر اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا دیگر اس طرح کے صحابہ تھے جو کفار کو اور جنگوں میں اور اس طرح کے موقعوں پر ان کے شعروں کا بڑا زبردست جواب دیا کرتے تھے، کیونکہ عرب لوگوں کو
شیر کی چوٹ ایسی ہی لگتی تھی جس طرح تیر کی چوٹ ہے۔ تو اس لیے ان شعراء نے ان شاعروں کا ترکی و ترکی جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا اور انہوں نے شعر کہے انتقام لینے کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، تو یہ سب لوگ یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ لوٹ کر دنیا سے جب یہ جائیں گے تو ان کو کون سی جگہ ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں اپنی توحید پر ایمان لانے کا سبق دیا ہے۔ اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ مجھے پہچانو، کیونکہ مسلمان ہی وہ ہے جو اپنے معبود کو پہچانے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی ذات کو پہچانیں اور اس پر اپنے ایمان کو کامل کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔